حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی، اماں بوڑھی تھیں۔ ایک ادھر دیکھو میری طرف، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا سننا، تو حضرت اویس کرنی، یہ داتا گانج بخش علی اجویری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ او بھائی، حضرت اویس کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولنی کون ہے دروازے پہ؟ کیا لفظ ہیں، کیا انداز ہے۔ آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے، میں پہنچ رہا ہوں، قریب آ گیا ہوں، ذرا ریڈی ہو جائے۔ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک قرن سے فقیر آیا تھا۔ یہ امام شورانی کے جملے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور قرن کا رہنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی ماں۔ محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل دیکھیں نا تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، تابی، تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھئی جب حضرت اویس کرنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے، نہ معاف کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا، اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھیں۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے۔ آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں۔ استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اگر اس استقبال دیکھیں نا، یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ مٹی دیں تے مٹی رہنے ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا، یہ ہم نہ بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی ہیں، بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتیں سنا سکیں۔ میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی، وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں 150 ہوتی تھی نمازیوں کی۔ اب بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، کو بتانے کی بات ہے، کو ذکر کرنے کی بات ہے، یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی، ساری زندگی
अम्मा जब इंतकाल कर गई ना ख्वाजा वैसे करने की, वालिद पहले जा चुके थे, वालिदा इंतकाल कर गई तो किसी एक जगह ठिकाना नहीं रखा हजरत वैसे करने। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? क्यों भला ये कई दफा जो नारे शारे होते हैं ये बड़ी खराबी कर जाते हैं, असल काम रह जाता है। दस्तबोसी करने वाले कई दफा इतना दूर ले जाते हैं कि इंसान के अपने वज़ाइफ पीछे रह जाते हैं, कई दफा मुश्किलात होती हैं। इसलिए सूफिया में एक मलामती गिरोह है, मलामती, दाता साहब ने उसको लिखा है और उसका तज़किरा कुरान ने किया, जो जाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम। फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और जब लोग उन्हें बुरा कहते हैं तो उसकी परवाह नहीं करते। मलामती गिरोह जो कहते हैं कि लोग अगर थोड़ा सा हमसे एलर्जी करेंगे तो हो सकता है, देखे ना जब आपको कोई बुरा कहता है तो नफ्स दबता है, दबता है, कहता है तो कुछ भी नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रमजान शरीफ का महीना था तो मैं गुजर रहा था बस्ताम के बाजार से, लोग दुकानों से उठ उठ के मुझे मिलने आने लगे तो मेरा नफ्स मुझे कहने लगा, बायजीद इतनी शान तो आज बादशाह की भी नहीं जितनी तेरी है, मैं कारोबार छोड़ के तो नहीं आता। कहते हैं उसी लम्हे वो जो मेरी रूहानी तरक्की थी वो रुक गई, मैं परेशान हो गया कि मैंने लोगों की तारीफों को बड़ा समझ लिया। कहते हैं खजूरें थी रेडी, पता रमजान में खजूरें बड़ी बिकती हैं। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, लोग सलामें ले रहे थे, एक खजूर उठा के ना खाई नहीं, उठा के ना मुंह में रख ली, सिर्फ मुंह में। लोग कहने लगे दफा करो, ये भी कोई बंदा है इसने रोजा ही नहीं रखा पीर होके। कहते लोगों ने मलामत की तो मेरा नफ्स कुचला गया। जब कोई आपको बुरा कहता है ना, फिर जो सजदे में रोने का मजा आता है, वो तारीफ के वक्त सजदा होता है कभी? इकबाल कहने लगे ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, ये शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। फरमाते मैं खुल के रोया अल्लाह की बारगाह में, बंदे सारे। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते एक दिन मेरा भी दिल किया था कि मैं इत्काफ करूं पर कसूर से निकल जाऊं। कुछ पीर कह के हाथ चूमते हैं, कुछ सैयद कह के। फरमाने लगे उठ बुल्ले आ, चल उथे बसीए, और जिथे बस देनी सारे ही अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, चलो चले वहां जाके बैठते। हजरत अवैसे करनी का ये कमाल रहा, कमाल रहा। जिस तरह हजरत बायजीद ने खजूर रख ली, लोग बुरा कहने लगे, छोड़ के चले गए। फरमाते जो मजा उस दिन सजदों में आया ना, थोड़ा आगे जाके मैंने खजूर बाहर निकाल दी, रोजा भी नहीं टूटा। मेरा खादम कहने लगा हुजूर ये क्या किया? फरमाने लगे रब के करीब होने का एक तरीका इख्तियार किया है, ये भी एक तरीका है उसके करीब होने का। साहिबो हजरत बायजीद छुपे रहे। दाता साहब ने लिखा है एक और ताबी थे हजरत हरम बिन हयान उनका नाम, वो कहते मेरे दिल में तड़प लग गई कि हजरत अवैस करनी से मिलूं। मैं यमन आया मिलने। जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो एक जगह रहते नहीं थे, कभी यमन, कभी कूफे, कभी कहीं कभी कहीं। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैं हजरत अवैस करनी को ढूंढते ढूंढते, तवज्जो है मेरी बात पर, मेरी तरफ देखें, कहते मैंने महीनों का सफर किया। आपने भी कभी किया है मुर्शिद ढूंढने के लिए? घर बह के आखी आंदे ने कोई कामल नहीं रहा, सारियां दुकानदारियां। भाई तू गया कहां है? तू कहां गया है? घर बैठे ही फैसला कर लिया तूने, तू कहां निकला है? जो निकलते हैं ना उन्हें तो रब करीम का कुर्ब भी नसीब हो जाता है। तू निकला ही नहीं, तूने घर बैठे ही फैसला कर, सारे गलत है, ये हो ही नहीं सकता सारे गलत हो। इसलिए कि सही बुखारी में महबूब का फरमान मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा हो ही नहीं सकती, थोड़े लोग बुरे होंगे, सारे बुरे हो सकते। ये तो हमने एक दूसरे पे तनकीद करके लोगों को बुरा किया, जो अच्छे थे वो भी हमारी तनकीद के पीछे छुप गए, वरना ऐसी कोई बात, बड़ी बड़ी खैर मौजूद है दुनिया, बड़ी बड़ी खैर। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैं जनाबे वैसे करनी को ढूंढने निकला, तो उनको ढूंढते ढूंढते मैं पहले यमन गया। लोगों से मैंने कहा वैस, कहने लगे छोड़ो वो तो दीवाना है। और दाता साहब ने ये लफ्ज लिखे हैं, लफ्ज देखना ये बड़ा मजा देंगे आपको जुमले। दाता साहब कहते हैं जब हजरत हरम बिन हयान ने पूछा ना वैस करनी, तो कहा वो तो दीवाना है, मजनून है, पागल है माज़अल्लाह। वो क्यों, क्या तुमने देख लिया? कहने लगे जब दुनिया रोती है तो वो हंसता है, जब दुनिया रो रही होती है तो वो हंसता है, और जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है। अजीब उसका अंदाज है।
وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے, عجیب شخص ہے وہ. روڑی سے جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے روڑی سے. اٹھو بلیا چلو اتھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے. کہتے ہیں چھلکے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے. اور پھر لوگ جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں, وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے, ان کا لباس بناتا ہے. کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا, قبول نہیں کرتا. اس سے ملنے آئے ہو. تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلاش ذرا جدا سی ہے, میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں. کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا, کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی. حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی, میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے تو. کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے. کہتے میں کرن سے کوفے آیا, ایک بندے سے پھر پوچھا, لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تو نے مل کے کیا کرنا ہے. کہتے میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے, تو کہنے لگے وہ تو سنا ہے حج کرنے چلے گئے, ایام حج ہیں. کہتے میں حج پہ چلا گیا, ساری دنیا ملی پر اویس کرنی نہیں ملے. پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے, پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا. کہاں گئے؟ کہ مدینہ شریف چلے گئے. کہتے میں مدینے آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں. میں نے کہا ویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے, کسی سے ملنا نہیں چاہتے, تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے, میں بھی مل کے چھوڑوں گا, میں بھی مل کے چھوڑوں گا. اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بے نیازی, بے نیاز تھے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے, نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بڑی سچی. کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات جہاں امام علی مقام شہید ہوئے. کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں, داڑھی ان کی کہیں کہیں تھی, گھنی نہیں تھی, اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے, وجود پتلا سا, قد لمبا. کہتے ہیں وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی. وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے, جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا. میں نے کہا السلام علیکم, سلام لی تو پتہ منہ نہیں میری طرف کیا, چہرہ ادھر ہی رکھا. کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. کن فیکون تے کل بھی گل لے, وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا, پہنچ ہی گئے ہو, آ ہی گئے ہو. کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ اویس آپ کون ہیں, آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے. تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں, یہ کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں داتا صاحب کی, میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عرفت روحی من روحی کا, میری روح آپ کی روح کی واقف ہے. وہ میری جو روح ہے نا, روح. امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے, برابر ہے. پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے, میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں, یہ پوچھ لے تو. بھائی حضرت اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے, میں چھپا ہوا, میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدتوں راز. یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. ان کی زندگی تو دیکھو, کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے, کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے, مجھے لوگ جانے, مجھے لوگ پہچانے, کتنا شوق. لیکن وہ دوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ آئے. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے. تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں, ذرا معافیاں مانگوں گا اپنے رب سے, میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا, مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے, تو جا, مجھے شوق نہیں, تو چلا جا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیں. تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا, میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا. یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. کہتے ہیں میں یہ بولنے ہی لگا تھا, کہنے ہی لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی, تو کہنے لگے چپ کر, جب جنت کی بات جو کر دی ہے
ہو گئی بات، اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات حضرت اویس کرنی۔ خیر تب ایک اور بات، پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا، بڑا شاندار، بڑا ہی شاندار ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے اس کو بیان کیا، حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے، تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد۔ حضرت اویس کا او یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے صحابہ سے، بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نبیوں کا۔ فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہ یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہ حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور لفظ ہیں حدیث کے، دیکھا نہیں ہوگا پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے، ان کی یہ خواہش ہو۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا، اللہ جمع کر دے گا۔ لیکن کبھی کبھی نا انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے، یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے، مجبوری نہیں کسی بات کی، لیکن انداز کرم ہے۔ ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہیں دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں، انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں، انہیں نوازا جاتا ہے۔ حضرت اویس چھپے رہے، آئے نہیں، لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا۔ نبی پاک نے ظاہر کرنا تو اگر محبوب ہی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے، پھر ظاہر اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شعر یوں ہونا چاہیے، جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا، شور نہ کر، خاموشی سے ہو جا۔ حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں، بس بات سمیٹ رہا ہوں، مضمون مکمل ہو گیا۔ اللہ کے حبیب تو دور رہ کے پیار کر، تحفے تیرے گھر خود پہنچ جائیں گے، شرط یہ ہے کہ تو پیار کر اور فرما برداری کر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین، دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد، میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی، اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے، جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا، کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں
महबूब फरमाने लगे, अल्लाह ताला बनु कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक अवैसे करनी की दुआ की बरकत से मेरी उम्मत को जन्नत में दाखिल करेगा। इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा एजाज। हजरत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला उन्होंने दुआ की, फिर वापस लौटे। ये तो दाता साहब की बात है। अब अगले जुमले हजरत मुहद्दिस बहावलपुरी ने एक जिक्र अवैस नाम की किताब लिखी है। हजरत अल्लामा फैज अहमद साहब अवैसी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा है कि हजरत उमर फारूक और मौला अली जब मिल रहे थे ना, तो एक तीसरे शख्स ने कहा कि अवैस उनकी जियारत कर लो जिन्होंने हुजूर की जियारत की, उनकी जियारत कर लो। चलो आप हुजूर की जियारत नहीं कर सके तो जियारत कर लो। तो हजरत अवैसे करनी उठ के करीब गए तो जनाब अलीउल मुर्तज़ा और जनाब उमर से कहने लगे, हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद थे? जियारत तो नहीं की, दाढ़ी में कितने बाल? उन्होंने ये नहीं कहा हमें पता नहीं, क्योंकि सवाल दूसरे का था। इन दोनों का सवाल ये नहीं कहा हमें पता नहीं। बाकी किताबों में अल्फाज और मिलते हैं, मैं वो वाली बात बयान कर रहा हूं जिसमें अदब ज्यादा पाया जाता है। कहा कितने बाल सफेद थे? तो ये नहीं फरमाया मौला अली और जनाब उमर ने कि हमें पता नहीं। कहने लगे वैस आज आप ही बताएंगे कितने सफेद थे, आज आप ही बताएं कितने हैं। तो हजरत सैयदना अब ऐसे करनी कहने लगे, महबूब की दाढ़ी मुबारक में 17 बाल सफेद थे, 17 बाल सफेद थे। ये उनकी जियारत का हाल। हजरत वैसे करनी ने हमें बताया कि दूर रह के इताअत सही करना, तुम्हारा जिक्र दरबारे रसूल पे भी होगा और दरबारे खुदाबंदी पे भी होगा। दूसरा, ये जो बहुत ज्यादा शौक है आगे आगे बढ़ने का हर आदमी को, मैं अक्सर ये रोना रोता हूँ। मैं कहता हूँ पहले को किसी बुजुर्ग से मिलता था तो दुआ कराता था, अब मिलते हैं तो कहते हैं हजरत जरा मेरे साथ फोटो तो खिंचवा ले। पहले लोग दुआ कराते, हाँ दुआ की इल्तिजा करते, कहते थे मेहरबानी कर, इतना ही कह दें कि अल्लाह तेरी दुनिया और आखिरत बेहतर कर दे। अब ये रंग, अब फोटो खींचते। तो भाई ये बहुत ज्यादा हमारा जो रवैया इस तरह का है, ये हजरत अवैस करनी की सीरत बताती है कि ये उलझाओ है, उलझो ना, सुलझ के वक्त गुजारो। और तीसरी बात उनकी हयात मुबारका से हमें ये मिलती है, अल्लाह के साथ जो लोग जुड़ जाते हैं उन्हें वैसे ही दुनिया की जरूरत नहीं रहती, उनकी तवज्जो ही और जानिब हो जाती है। दुआ करता हूँ मालिक करीम के हुजूर जो कुछ मैंने अर्ज किया अल्लाह अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। आखिर दावाना। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो